اب آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھ لیے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات۔ اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے اپنی ذات کے حوالے سے۔ اسے سبحان کہنا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ وہ پاک ہے، وہ بے عیب ہے، ہر طرح کی خطا سے پاک ہے، کذب سے پاک ہے، بہتان سے پاک ہے۔ اس کی ذات پر اس طرح کوئی الزام عائد کرنا ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ وہ پاک ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں قرآن عظیم نے اپنی تسبیح، رب نے اپنی تسبیح کا تذکرہ کیا ہے، وہاں کسی بڑے واقعات کے حوالے سے کیا ہے۔ اللہ معراج پاک کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، اس تذکرے سے پہلے کہتا ہے سبحان الذی، اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، قادر مطلق ہے، رب العزت ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ خبردار معراج پاک کے بارے میں شبہ بھی نہ کرنا، اس لیے کہ اس واقعے کو وہ بیان فرما رہا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ سفر کرانے والا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر کوئی معراج پہ شبہ کرے گا تو رب کی سبحانیت بھی شبہ کرے گا، رب کے بے عیب ہونے پہ شبہ کرے گا، رب کی قدرت بھی شبہ کرے گا۔ کہتے ہیں نا بھائی کیسے یہ ممکن ہے کہ شب میں اتنا لمبا سفر ہو جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا 2 سال کا بچہ اگر یہ کہے کہ میں نے پوری دنیا کا سفر کیا، میں نے یورپ کا سفر کیا، میں نے امریکہ کا سفر کیا، تو آپ کہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ 2 سال کا بچہ یہ سفر نہیں کر سکتا ہے، لیکن بلا تمثیل، حالانکہ اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ پاور دیا تھا، اختیار دیا تھا، مگر پھر بھی سمجھانے کے لیے کہ 2 سال کا بچہ اگر یہ کہے تو آپ نہیں مانیں گے، لیکن باپ کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ سفر کرایا تو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ بیٹے کے اندر بظاہر طاقت نہیں ہے، لیکن باپ کے اندر تو ہے نا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب خود بھی جا سکتا تھا، میں نے اسے اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے۔ جس کے اشارے سے چاند شق ہو سکتا ہو، چاند سے پار بھی جا سکتا ہے، لیکن میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ میں نے معراج کا سفر خود کرایا ہے۔ اب اگر کوئی معراج کا انکار کرتا ہے تو میرے اختیار کا، میری عظمت کا، میری سبحانیت کا، میری قدوسیت کا کر کے پاک ہے وہ ذات۔ پہلے اس نے اپنی پاکی بیان کی، اپنی عظمت کا اظہار کیا، اپنی بڑائی کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ میں مجبور تو نہیں ہوں، کائنات میرے دست قدرت میں ہے، جب چاہوں جیسے چاہوں کائنات کے نظام کو میں تبدیل کر سکتا ہوں، ایک رات کو ہزاروں راتوں کے برابر کر سکتا ہوں میں۔ اور قرآن پاک میں دوسرے واقعات بھی موجود ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، یہ اصحاب کہف ہیں، ایک غار میں جا کے وہ پناہ لیتے ہیں، 300 سال گزر جاتے ہیں غار کے اندر، لیکن جب اٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک رات گزری ہے، ایک شب گزری ہے، نہ جسم پہ کوئی اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ کتا جو ساتھ تھا وہ بھی باہر بیٹھا ہوا نگرانی کر رہا تھا۔ 300 سال مکمل گزر گئے، اور اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں جاؤ کچھ کھانا لاؤ بازار سے، لیکن خیال رکھنا دشمنی ہے ہماری، کہیں بادشاہ کے کارندے تمہیں پکڑ نہ لیں، جاؤ کسی دکان سے کچھ لے کر کے آؤ۔ وہ باہر نکلتے ہیں، نقشہ بدلا ہوا ہے، سڑکیں بدلی ہوئی ہیں، مکانات بدلے ہوئے ہیں، شاہراہیں بدلی ہوئی ہیں، لوگ بدلے ہوئے ہیں، انداز حیات بدلا ہوا ہے، لباس بدلا ہوا ہے، حیرت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک نانبائی کی دکان پہ جاتا ہے اور سکہ پیش کرتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں کہاں سے تم لائے ہو؟ تم نے کہیں چوری کی ہوگی، کوئی خزانہ تم کو ملا ہوگا۔ یہ تو 300 سال پہلے جو بادشاہ تھا دقیانوس، اس کے زمانے سکہ ہے۔ لفظ دقیانوسی استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں، یہ اسی نام سے منسوب ہے، یہ اس کے زمانے کا سکہ ہے، تم کو کہاں مل گیا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے کچھ ساتھی اور بھی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ بادشاہ کرندہ گیا، انہیں لے کر کے آیا، اور پھر ان کی خاطر تواضع کی گئی۔ وہ بادشاہ موحد تھا، مگر اس کے کچھ ماننے والے حکومت کے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پہ یقین رکھتے تھے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ کو کتنے بتایا گیا 300 سال؟ وہ بادشاہ نے بتایا 300 سال گزرے۔ پہلے جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا، ظالم تھا، ہمیں معلوم کہ اس زمانے میں کچھ نوجوان ناراض ہو کے اس شہر سے چلے گئے تھے،
آپ وہی لوگ ہیں، عظیم تر لوگ ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا آپ شہر میں رہنا چاہتے ہیں؟ اب توحید آ گئی ہے، اب دین ہے، توحید قائم ہو گیا ہے، اب کوئی بادشاہ پوجا نہیں جائے گا، کوئی اقتدار سامنے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں وہیں سو جانے دو۔ سونے میں جو لذت تھی، لاہوتی لذت، وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی۔ پھر انہیں دوبارہ سلا دیا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، سوچئے، جو رات اصحاب کہف پر ایک رات بن کے گزرتی ہے، وہ رات دنیا پہ 300 سال بن جاتی ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو رات دنیا پر ایک رات آئی ہو، حضور کے لیے ہزاروں سال میں تبدیل ہو گئی ہے؟ زمانہ اللہ کی قدرت میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ ایک دوسرا واقعہ سنائیے، یہ جناب عزیر ہے۔ جناب عزیر گزرتے ہیں فلسطین سے، اسی فلسطین سے، اور دیکھتے ہیں بخت نصر نے پورے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ آبادیاں کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہیں، کوئی بھی شے زندہ نہیں ہے۔ کھنڈرات کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ، کیا یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے وہ لوگ؟ ابھی وہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں نیند آ گئی، اور عالم یہ تھا کہ ان کی سواری خچر پر کچھ جوس تھا پھلوں کا۔ یہ اس زمانے میں عام تھا، پھل زیادہ ہوتے تھے وہاں، آپ جانتے ہیں فلسطین کے علاقے میں اب بھی ہوتے ہیں۔ کچھ کھانے کا سامان تھا، سواری پہ رکھا ہوا تھا، وہ سو گئے۔ سو کر کے اٹھے تو پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کم لبثت، کتنی دیر سوئے ہو تم؟ جواب دیتے ہیں خود ہی، یومن و بعد یومن، ایک رات یا رات کا کچھ حصہ۔ تو اچانک مشیت عزدی آواز دیتی ہے، بل لبثت مئۃ عام، نہیں تم پورے 100 سال تک سوئے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، تو دیکھو تمہارا کھانا سڑا بھی نہیں ہے، ویسی تازہ ہے تمہارا جوس، ویسی گرم ہے تمہارا کھانا، اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھ لو، اس کی ہڈیاں بھی سرما بن چکی ہیں۔ پتہ چلا ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی ماحول ہے، ایک جگہ ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا کھلا ہوا حکم ہے، سمجھا آپ نے؟ ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی دور ہے، ایک ہی ماحول ہے۔ گدھا جو ہے اس پہ 300 سال گزر چکے ہیں، اور پیغمبر پہ ایک رات گزری ہے۔ ان کا کھانا بھی زیادہ سفر محفوظ ہے۔ پتہ چلا کہ جو رات ایک پیغمبر پر ایک رات بن کے آ سکتی ہے، دنیا پہ 100 سال بن سکتی ہے، تو پیغمبر اعظم کے سفر معراج میں دنیا میں ایک رات ہی ہوگی، اور سرکار کے لیے 100 راتوں کے برابر رہی ہوگی۔ یہ عظیم سفر کر سکتے ہیں۔ حضرات، معراج پاک کا یہ آغاز ہے، یہ پورا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اس مہینے میں آپ معراج النبی کے مقدس واقعات سے فیض یاب ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ جلسہ رکھیں گے، جیسا کہ ہمارا معمول ہے۔ ہم اپنی تاریخ کو فراموش نہیں کرتے، کچھ لوگ بھول جاتے ہیں۔ یعنی وہی تو مسلمان ہیں یار، جن کی مسجدوں میں سرکار کا تذکرہ نہیں، میلاد النبی کا تذکرہ نہیں ہے، حیات عیسیٰ کا تذکرہ نہیں ہے، معراج النبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، شب برات کا تذکرہ نہیں ہے، شب قدر کا تذکرہ نہیں ہے۔ اپنی تاریخ کو فراموش کرنے کا ایک بھیانک جرم ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں۔ تاریخیں مٹائی بھی جا رہی ہیں اور بھلائی بھی جا رہی ہیں۔ جن چیزوں کو بدعت کہہ کر کے روکا گیا ہے، اس کے پیچھے سازش یہ کہ مسلمان اپنی تاریخ بھول جائے، اسے معراج یاد آئے، اور جب معراج یاد نہیں ہوگی تو مسجد اقصیٰ بھی یاد نہیں ہوگی، سفر معراج کی منزل بھی نہیں یاد ہوگی، انبیاء کی امامت بھی نہیں یاد ہوگی، سرور کائنات کی عظمت بھی یاد نہیں ہوگی۔ حضور کی عظمت کا انکار کرنے کے لیے، حضور کے سفر کا انکار کرنے کے لیے معراج کا انکار کر دیا گیا، اور تذکرہ معراج کو بدعت قرار دے دیا گیا۔ یعنی قرآن پاک جس مقدس تذکرے کا خود کر رہا تھا واقعے کا، وہ ہم کریں تو بدعت ہو جائے، وہ ہم کریں گناہ ہو جائے۔ یہ کتنا عجیب دیوانگی ہے، کتنی عجیب دیوانگی ہے، کتنا عجیب پاگل پن ہے جو آج دنیا میں مسلط کیا جا رہا ہے۔ ایک بدعقیدہ جماعت دن رات یہ بدعت ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ بدعت ہے۔ قرآن جو تذکرہ کر رہا ہے بدعت ہے۔ حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ قرآن عظیم کے اندر ہے۔ یاد رکھو، میرا دعویٰ یہ ہے کہ سیرت کتابیں نہ بھی ہوتی
تو ہم قرآن سے نئی سیرت مصطفیٰ تیار کر سکتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں ان کی عمر کا تذکرہ، ان کی حیات کا تذکرہ، ان کی نبوت کا تذکرہ، ان کے شہر کا تذکرہ، ان کی زندگی کا تذکرہ، ان کے سونے کا تذکرہ، ان کی بیداری کا تذکرہ، ان کے پیغام کا تذکرہ، ان کی حیات کا تذکرہ۔ کون سا تذکرہ ہے جو قرآن عظیم کے اندر موجود نہیں؟ قرآن عظیم نے ان کی حیات کے سارے گوشوں کو سمیٹ رکھا ہے۔ پھر ان کا تذکرہ کرنا جو قرآن کے اندر موجود ہے، یہ بدعت ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی وہی آیات کریمہ جو قرآن میں موجود ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں نبی کی سیرت کے لیے، ان کے تذکرے کے لیے۔ قرآن پاک یاد دہانی کرواتے ہیں، مگر کچھ لوگ دن رات ان باتوں کا انکار بھی کرتے ہیں اور منع بھی کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ایسا کریں گے۔ تاریخ کے آثار تو مٹا دیجیے، ان کے قبضے میں تھا۔ تاریخ کے وہ سارے آثار مٹا دیے۔ جانتے ہیں آپ، ایک جھوٹی روایت کو سامنے رکھ کر کے یہودی مسجد اقصیٰ کے نیچے ایک پتھر تلاش کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے نبی کی پیدائش گاہ کو مٹا دیا۔ ہم نے کیا؟ ظالموں نے ان کے صحابہ کے آثار کو مٹا دیا، وحی پاک کے مرکز کو مٹا دیا ہم نے۔ جہاں آغاز اسلام ہوا تھا، دار ارقم، اسے ہم نے مٹا دیا، کوئی اثر باقی رکھا۔ دنیا خود ہماری تاریخ مٹانا چاہتی ہے۔ اسپین تباہ ہوا تو لائبریریاں جلا دی گئیں، آثار مٹا دیے گئے۔ ابھی بغداد کی تباہی میں چند سال پہلے بغداد کی لائبریری پہلے جلائی گئی۔ بوسینیا میں تباہی کے بعد لائبریری سب سے پہلے جلائی گئی، اس لیے کہ پورے یورپ کی اسلامی تاریخ موجود تھی۔ لوگ تو مٹا ہی رہے ہیں، مگر ہمارے ذریعے سے مٹوایا بھی جا رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت تنہا وہ طبقہ ہے جو تاریخ کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اس کے سینے میں، اس کے دل میں، اس کی نگاہوں میں، اس کی عقیدت میں، اس کی محبت میں محض سنی وہ طبقہ ہے جو تاریخ کو محفوظ بھی رکھتا ہے اور تاریخ کو یاد بھی رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس مہینے معراج النبی کا تذکرہ مختلف مقام پر ہوگا، آپ تشریف لائیے گا، اعلان کیا جائے گا۔